بیسیکلی کانسیپٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ یہ شخص اس رات کو دعا کرے گا اور روئے گا اور وہی دعا اس کی حالات بدل کر دے گی. تو اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا ہے سب کچھ. تو یہ چیز بھی لکھی ہوئی تقدیر میں کہ یہ شخص دعا کرے گا اور اس کی زندگی اس کے بعد بہتر ہو جائے گی. یہ شخص اپنے ارحام جو رحم کے رشتے ہیں اپنے ریلیٹیو کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا, اس کی زندگی, اس کی لائف پرولونگ ہو جائے گی, اس کا رزق بڑھ جائے گا. یہ شخص یہ نیکیاں کرے گا, اس کی زندگی بڑی بہتر ہو جائے گی. اور یہ شخص گناہ کرے گا, اس کی زندگی چھوٹی ہو جائے گی, اس کی زندگی میں پرابلمز آنے شروع ہو جائیں گے. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی سرپرائز نہیں ہے کہ آپ نے دعا کر لی. یہ آلریڈی نیو اٹ کہ آپ اس پوائنٹ پہ لائف کے دعا کریں گے اور آپ پہ کام ہونے شروع ہو جائیں گے. میرے جو شیخ ہیں ان کے شیخ نے ایک نصیحت کی اور کہا کہ پتر اگر تیری دعا قبول ہو جائے نا تو الحمدللہ پڑھیں, اور اگر تیری دعا قبول نہ ہو تو پھر 100 دفعہ الحمدللہ پڑھیں. میں نے کہا شیخ کیوں؟ میں نے کہا اگر تیری دعا قبول ہو رہی ہے تو دیٹ مینس کہ جو تم نے چاہا وہ ہو گیا, اور اگر تیری دعا قبول نہیں ہوئی تو پھر 100 دفعہ پڑھی الحمدللہ, کیونکہ جو رب نے چاہا وہ ہو گیا. اور تمہارے چاہنے سے رب کا چاہنا بہت بہتر ہوتا ہے, اس کے فیصلے تمہارے چاہنے سے بہت بڑے عظیم ہوتے ہیں, کیونکہ ہمیں تو نظر ہی کچھ نہیں آ رہا, ہم تو چھوٹے موٹے فائدے دیکھ رہے ہیں, لیکن اس رب کے سامنے ہر چیز کی پکچر ہے. لیکن جو لوگ لوزرز ہوتے ہیں نا, وہ ڈینائل کی سٹیٹ میں آ جاتے ہیں, میں نہیں مانتا, میں نہیں کھیلتا, میں نے نہیں کھیلنا. ان میں عاجزی ان کے سارے نہیں ہوتی. جو وہ ضدی لوگ ہوتے ہیں بیسیکلی, وہ ضد پہ اڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی اور یہ چیز میری مرضی کے مطابق. ان میں جھکنا نہیں ہوتا, ان میں ہیوملٹی نہیں ہوتی. امیجن ایک کچھ دروازے لائف پہ ایسے بھی آتے ہیں جو کہ جن کی ہائٹ چھوٹی ہوتی ہے, جن میں جھک کے گزرنا ہوتا ہے ان میں سے, لیکن ایسے لوگ یہ کھڑے رہتے ہیں, پیچھے لائن لگی ہوتی ہے ایسے متکبرین کی کہ ہم نے نہیں جھکنا, ہم نے نہیں گزرنا. حالانکہ کوئی عقلمند اور سیاڑا انسان آتا ہے اور وہ جھک کے گزر کے نکل بھی جاتا ہے, آگے بھی چلا جاتا ہے اور اپنے چیزوں کو پا لیتا ہے. سو جھکنے میں اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں جھک جانا اور سمینا و اطاعنا کر دینا, اس میں بہت خیر بھری ہوئی ہے. آپ نے کہیں پہنچنا ہے اور رات کو ایک ہی بس نکل رہی ہے اور آپ نے صبح پہنچنا ہے, اور اس بس میں سیٹ ہی نہیں ہے, بلکہ کھڑے ہونے کی جگہ بھی نہیں ہے, لٹکنے کی جگہ صرف. جو متکبر ہوگا نا, جو جھکتا نہیں ہوگا, وہ کہ نہیں جب تک مجھے فرنٹ سیٹ نہیں ملے گی, جب تک مجھے جو میں سننا چاہتا ہوں وہ مجھے وہ پلے نہیں کرے گا ڈرائیور, جب تک مجھے بس ہوسٹس آ کے 5 دفعہ پانی نہیں سرو کرے گی تب تک میں نہیں جاؤں گا, تم لوگ جاتے رہو. یہ شخص کبھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا. لیکن جو شخص ہے نا چلو لٹک جاتے ہیں یار, دیکھ لیتے ہیں, پھر اگلے سٹاپ پہ کوئی سواریاں بس سے نکلیں گی, وہ اندر جا کے کھڑا ہو جائے گا. پھر اگلے سٹاپ پہ کوئی سواریاں پیچھے والی سیٹ سے نکلیں گی, وہ وہاں جا کے بیٹھ جائے گا. پھر اگلے سٹاپ پہ کوئی سواری فرنٹ سیٹ سے بھی نکل جائے گی, وہاں جا کے بیٹھ جائے گا اور اپنی منزل کو پہنچ جائے گا. تو جھکنے سے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے سے نا انسان منزل تک پہنچ جاتا ہے. کسی وقت کا کمپرومائز کسی وقت کی وکٹری ہوتا ہے, بات یاد رکھیں. ہو سکتا ہے آج کا کمپرومائز کل کی وکٹری ہو, لیکن لوگ ضدی بن جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ریسرچ ہے کہ 98% لوگ جو قتل کی جاتے ہیں وہ ضدی لوگ ہوتے ہیں. وہ اتنے ضدی ہوتے ہیں کہ وہ دوسرے کو تنگ اتنا مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ شخص الٹیمیٹلی مجبوراً اس کو قتل کرنے مجبور ہو جاتا ہے. سو اللہ کے سامنے ضد چلتی ہی نہیں ہے کسی کی, کیونکہ ہمارے پاس اتھارٹی نہیں ہے اور ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں. سو آخری 1-2 چیزیں مینلی وہ یہ ہے کہ یہ جو بات کہنا کہ مجھے اگر ہدایت نہیں ملی تو میرا کوئی قصور نہیں ہے, سب کچھ لکھا ہوا تھا, میں اگر دین پہ نہیں ہوں, میں اگر سجدے کی مجھے توفیق نہیں مل رہی تو وہ اگر مجھے دیتا تو مل جاتی, میرا قصور تو نہیں ہے, اس کا قصور ہے. لوگ کہتے ہیں نا, سننا آپ نے کبھی بات کہ میرا تو قصور نہیں ہے, اس نے مجھے ہدایت نہیں دی تو میں کیا کروں. اس بندے کو دل چاہتا ہے زور سے چپیڑ ماروں اور پھر کہوں کہ یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا, میرا تو قصور نہیں ہے. What he is doing is کہ اپنے ناکارے پن کو, اپنے اس کو بلیم کر رہا ہے اللہ تعالیٰ پہ کہ میرا قصور نہیں ہے, جو میں گناہ کر رہا ہوں وہ اس نے تقدیر میں لکھا ہوا تھا. تو بندے سے زور سے لگائے اور کہا کہ میرا قصور بھی نہیں ہے, یہ تو تقدیر میں لکھا ہوا تھا. یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا, یہ لوزرز ہوتے ہیں بیسیکلی. یہ نا بیسیکلی ایک ایسے مائنڈ سیٹ سے ہوتے ہیں جو کہ اپنے گناہ چھوڑنا نہیں چاہتے اور اپنی جو لذتوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے اور سم ہاؤ گلٹی بھی فیل نہیں کرنا چاہتے, اور بلیم کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پہ کہ اس نے چونکہ لکھا ہوا تھا, اس نے جب ہدایت لکھی ہوگی تو ہدایت پا لیں گے. اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. They want to have a sinful life, they want to sin in life,
but they don't want to blame themselves. That's why they blame Allah subhanahu wa ta'ala. اور یہ بتائیں یہ خود بھی لوگ جانتے تھے کہ یہ پریکٹیکل اپروچ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں دیکھیں نا اگر اللہ کو پتہ تھا کہ جہنم اور جنت میں لوگوں نے جانے پہ جہنم بنائی کیوں؟ اچھا میں آج ایک میڈیکل کالج بناتا ہوں, مجھے پتہ ہے کچھ لوگ فیل بھی ہوں گے, اس کا مطلب میں میڈیکل کالج ہی نہ بناؤں. ٹریفک پولیس سگنلز لگاتی ہے, ریڈ لائٹس لگاتی ہے, اس کو پتہ ہے کچھ لوگ اسے کراس کریں گے, کچھ لوگ توڑیں گے, کچھ لوگوں کو چلان ہوگا, وہ سگنلز ہی نہ لگائے. ہم دنیا کے رولز پہ تو ایزیلی ایگری کر جاتے ہیں, ہاں آئی تھنک ٹریفک لائٹس ہونا ضروری ہے, اور جو سگنلز کی وائلیشن کرے گا اس کو چلان کاٹنا چاہیے, جو ٹیسٹ کو فیل کرے گا اس کو فیل ہونا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ کے اصولوں پہ شیطان نے ہمیں کیسے گمراہ کر دیا ہے کہ جو اس ٹیسٹ نے پاس نہ ہوا اس کو بھی جنت میں جانا چاہیے, اور سب کو جانا چاہیے, کیونکہ ایسا تو کیوں ہونا چاہیے. سبحان اللہ. ہم دنیا کے رولز کو تو اپنے پہ اپلائی کر لیتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے رولز کو اپنے پہ اپلائی نہیں کرتے. دس از ہاؤ شیطان plays with us. And we try to justify our sins. دیکھیں نا, سب سے اگر کسی کو حق ہوتا نا بلیم کرنے کا تو آدم اسلام کو ہوتا. He was the first human being, اور انہوں نے کیا کیا, جنت میں گئے, پھل کھایا. He could have easily said کہ یا اللہ this was your plan. یہ کیا, میری تو غلطی کوئی نہیں, آپ کا ہی پلان تھا. But you know what did he say? He said کہ یا اللہ یہ میں تھا جو ٹیسٹ میں فیل ہوا ہوں, آپ نے مجھے بہت اپرچونیٹیز دی کہ جو مرضی کرو, صرف اس پھل کے پاس نہیں جانا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا. لیکن شیطان نے کیا کہا, یا اللہ یہ آپ کا پلان تھا, مجھے آپ نے گمراہ کیا, یہ آپ نے مجھے گمراہ کیا, میں تو نہیں ہوا, آپ آدم گناہ بناتے, آپ مجھے سجدے میں گمراہ نہ ہوتا. تو بیسیکلی بلیم گیم کرنا شیطان کی خصلت ہے, اور اپنی فیلئر کو ایکسیپٹ کر کے اپنی اصلاح کرنا آدم کی خصلت ہے. تو ہم آدم کی اولاد میں سے ہیں, ہمیں ان کی اپنے والد کی خصلت میں کہتے ہیں, نہ کہ ابلیس. اینڈ دس واز دا فرسٹ سن, دس از دا اولڈسٹ ڈاؤٹ اینڈ شک, کہ میری ڈیسٹنی پہ ڈاؤٹ کرنا کہ یہ آپ ہی غلطی ہے, شیطان نے شروع کیا تھا, اور یہ اس کا فالٹ ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ تمام انسانوں میں اس چیز کو بھر دے, تاکہ جتنے زیادہ لوگ اپنے لیے اکٹھے کر سکتا ہے وہ کرتا رہے. ایک آخری مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں, وہ یہ کہ میں اگر ایک پارٹی تھرو کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, میں تھروئنگ اے پارٹی اینڈ آئی ہیو ٹو لسٹس, لسٹ اے اینڈ لسٹ بی. لسٹ اے میں میرے پاس آپ لوگوں چلے, آپ لوگ میں سارے دوست ہیں, آپ لوگ میں نے انوائٹ کرنا ہے, لیکن لسٹ اے میں آئی ہیو نیمز آف سم پیپل جو کہ میں جو سیکرٹ ہے آپ کو بتاتا نہیں ہوں میں. اور لسٹ بی میں کہتا ہوں کہ اف یو وانٹ ٹو بی فرام دا لسٹ بی, جن کو میں انوائٹ کروں, یو ہیو ٹو ہیو فلاں کوالٹیز ان یور سیلف. ٹھیک ہے, لسٹ اے کو سیکرٹ ہے میرے پاس, مجھے پتا ہے آپ میں سے کون کون لوگ ہیں, لیکن اف یو وانٹ ٹو بی فرام دا لسٹ بی, جو انویٹیشن کی گیسٹ لسٹ ہے, تو آپ کو اپنے اندر یہ کوالٹیز یا یہ کام کرنے ہیں آپ کو. سو اگر تو اف یو ریئلی وانٹ ٹو کم ٹو دیٹ پارٹی, یو ول اڈاپٹ دوز کوالٹیز ٹو میک اٹ ہیپن. لیکن اگر آپ کہو گے کہ شاید میرا لسٹ اے میں نام ہو, لیٹس ناٹ ٹرائی اٹ, this means you don't want to get to the party and you don't badly want it, کیونکہ آپ گیمبل کر رہے ہیں کہ شاید اگر اے میں ہوا تو پہنچ جائیں گے, نہ ہوا تو نہیں پہنچیں گے. ٹھیک ہے, سبحان اللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو لسٹ بنائی ہوئی ہے نا, اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ لوگوں کی لسٹ ہے جو کہ جنت میں جائیں گے, اور پھر کچھ لوگوں کی لسٹ بتا دی کہ اف یو وانٹ ٹو بی فرام لسٹ بی, جو کہ انویٹیشن جو کہ جنتیوں کے, یو ہیو ٹو ڈیولپ دس کوالٹی ان یور سیلف. اگر تم یہ کوالٹی اڈاپٹ کر لو گے تو یو کین بی فرام دا پیپل ہو آر انوائٹیڈ ٹو جنہ. ناؤ اٹ از اس کہ ہم گیمبل پہ چھوڑ دیں, شاید اگر لسٹ اے میں نام لکھا ہو تو پہنچ جائیں گے جنت میں, ورنہ جہنم میں چلے جائیں گے. ورنہ اف یو بیڈلی وانٹ جنہ اینڈ اف یو ریئلی ڈیزائر جنہ, دین وی ہیو ٹو میک اٹ ہیپن. کہ جو ہمیں لسٹ بی میں کوالٹیز ہیں, جو ٹو ڈوز دیے ہوئے ہیں کرنے کے لیے, ہم وہ کریں گے. کہ اگر لسٹ اے میں ہوا نام الحمدللہ, اگر نہ ہوا تو بی میں تو آ جائیں گے نا, اور جنت میں داخل ہو جائیں گے یا پارٹی میں انٹر ہو جائیں گے. سو وی پلے سیف. امیجن واٹ ول ہیپن از کہ جن لوگوں نے اس دنیا میں آپ میں سے جو ٹرائی کی بی میں آنے کی, امیجن وہ پارٹی میں پہنچتے ہیں, ان کا لسٹ اے میں بھی نام تھا, اور جن لوگوں نے ٹرائی نہیں کی لسٹ بی میں آنے کی, ان کا بی میں اے میں نام تھا ہی نہیں. دس از ہاؤ اللہ سبحانہ وتعالی ورکس. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ ہمارے راستے میں آنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم ان کو
ان کے راستے کھول دیں گے, ہم ان کے راستے بنا دیں گے. اور یہ جو سب سے بڑی چیز ہے نا قرآن کی آیت وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, جو نستعین ہے نا, استعینک, اس کا مطلب ایکسپلین سمجھاؤں میں آپ کو. میں روڈ پہ کھڑا ہوا, میری گاڑی کا ٹائر فلیٹ ہو گیا, میں نے اونچے جو ہے نا تلاوت لگائی ہوئی ہے, میں برگر کھا رہا ہوں اور کوئی راستے بولتا ہے بھائی جان یہ میرا ٹائر فلیٹ ہے, کائنڈلی اس کو چینج کر دیں گے, میری ہیلپ کر دیں گے کائنڈلی آپ, اور میں برگر کھا رہا ہوں اور پیپسی پی رہا ہوں, انجوائے کر رہا ہوں اس کو. شاید وہ میری ہیلپ نہ کرے, ہو کہ تم کس طرح کے انسان ہو یار, تم تو گاڑی میں بیٹھے ہو اور مجھ سے ہیلپ مانگ رہے ہو. مے بی ہی تھرو سلیپ اینڈ ہی لیو. دوسری چیز کیا ہے, میری گاڑی ٹائر فلیٹ ہو گیا ہے, میں ہر چیز چھوڑتا ہوں, جیک لگاتا ہوں, مگر ہیوی ہے, مجھ سے اٹھ نہیں رہا, تو ایک بھائی آتے ہیں کہ بھائی جان مجھ سے یہ اٹھ نہیں رہا, تھوڑی سی میری ہیلپ کر دیں گے, تو ہی ول کم اینڈ مائٹ ہیلپ می آؤٹ. تو یو ہیو ٹو ڈو دا ایفرٹ فرسٹ اینڈ دین آسک ہیلپ ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ. جو نستعین ہے نا, وہ ایاک نستعین, اس میں یہ چیز ہے کہ یو ہیو ٹو ڈو دا ایفرٹ فرسٹ اینڈ دین آسک اللہ سبحانہ وتعالیٰ. آپ کو بدر میں جانا پڑے گا, پھر فرشتے آئیں گے, آگ میں تھرو ہونا پڑے گا, پھر آگ ٹھنڈی ہوگی. وَحُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْهِ رُطْبًا جَنِيًّا. حضرت مریم کو فرمایا کہ آپ پاؤں سے, ایڑی سے آپ درخت کو ہلائیں تاکہ ہم کھجوریں گریں گے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کھجوریں ویسے گرا دینا. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ایفرٹ تم کرو, پھر ہم کھجوریں گرائیں گے. حضرت ایوب کو کیا ضرورت تھی کہ اس کو بولتے کہ اپنی ایڑی کو زمین پہ ماریں اور پھر ہم پانی نکالیں گے. کتنی زور سے ایک ایڑی ہوگی جو کہ ایک سالوں سے بیمار انسان ہے اس کی, اور وہ بھی زمین پہ, جو کہ بڑی ٹف ہوتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ وانٹس کہ تم ایفرٹ پہلے کرو, پھر میرے کام دیکھنا. سو جو شخص ایفرٹ کرتا ہے نا, تم ایک قدم آؤ میں 10 قدم آؤں گا, تم چل کے آؤ میں دوڑ کے آؤں گا. تم ایفرٹ کرنے والے بنو, پھر دیکھنا میری جو ہے نا کتنی ہیلپ ملتی ہے. سو دس از دا فلاسفی آف قدر.